بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام صحافی برادرز، پرنٹڈ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرک میڈیا اور تمام دوستوں کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ سب اس شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ آئے، ہمارے گھر تشریف لائے ایک خاص پریس کانفرنس کے لیے، ایک خاص مین ایشو کے لیے، تو بہت شکریہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد ایک زیارت انسیڈنٹ کے حوالے سے ایک آپریشن ہوا۔ اس سے پہلے ایک کرنل لائٹ جس کو فیملی کے سامنے اغوا کیا گیا، 2 دن بعد اس کے اور اس کے کزن کا مسخ شدہ لاش گورنمنٹ کو ملا۔ اس کے چند مارے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے جو مفاد پرست لوگ ہیں، انہوں نے اس ایشو کو اٹھا کے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ایک جلسے جلوس باقی معاملات انہوں نے اسٹارٹ کیے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے مختلف لوگوں کی تصویریں اٹھا کے ریلی نکالا، کوئٹہ دارالحکومت کے ریڈ زون میں آئے، ایک نیا تماشا انہوں نے بنایا کہ لاپتہ افراد کو قتل کر دیا گیا ہے، لاشوں پہ سیاست کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو اس حوالے سے آج میں آپ سب کو، آپ میڈیا کے توسط سے ان کی شرمندگی کہہ لیں جو یہ تماشا کہہ رہے ہیں، اور ہم سب کے لیے ایک معجزہ کہہ لیں، ایک معجزہ پیش آیا۔ میرے رائٹ سائڈ پہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کا میں تعارف کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس میں تو انہوں نے بہت سے لوگوں کے نام لیے کہ یہ سب لاپتہ تھے اور ان کو زیارت آپریشن میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس میں بہت سے نام تھے، ایک نام زید بلوچ کے نام سے تھا کہ زید بلوچ نامی لڑکا بھی اس میں شہید کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جو انہوں نے ڈرامہ بازی رچایا ہوا تھا، وہ ان کے لیے باعث شرمندگی ہوئی۔ جو میرے الٹے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے، یہی وہ شخص ہے جس کا نام وہ رچا رہے ہیں زید بلوچ کے نام سے۔ اس کا تعلق میرے ہی ٹرائب سے ہے، ظہیر احمد برمولزئی۔ یہ ڈسٹرکٹ مستون کے لوکل ہیں، اس ٹائم خضدار میں رہائشی پذیر ہیں۔ ان کا تعلق ایک پڑھے لکھے خاندان سے ہے۔ باقی اپنی تفصیلات یہ خود بتائیں گے کہ ہم کیسے گیا، کیسے واپس آئے، کہاں تھا میں، کہاں نہیں تھا۔ اس کی فیملی بھی اپنی مختصر سی ایک کہانی آپ کے سامنے کہے گی اپنے، جو ان کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ تو ایک بہت بڑے سانے سے گزرے جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ جو افسردہ تھا، ان کو ایک ڈیڈ باڈی دی گئی کہ آپ کا ہی بندہ ہے ظہیر احمد جو زیارت آپریشن میں قتل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے پریشانی کی حالت میں پہچانا بھی نہیں بھی پہچانا، اس کو اٹھا کے یہاں سے انہوں نے اٹھایا، جو بھی ہمارے شرعی قبائلی چیزیں ہوتی ہیں یہاں سے لے گیا، جنازہ پڑھایا گیا، دفن کیا گیا، دفنایا گیا۔ اس کے بعد باقاعدہ ایک فاتحہ لینا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد جو ان کو کال آیا ظہیر احمد کا، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہمارے ساتھ تو یہ ایک واقعہ ہوا ہے، ہم کیا کریں؟ تو پھر ہم کچھ نوٹیبلز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس چیز کو میڈیا پہ لائیں گے، جس کے لیے ہم نے آپ سب کو تکلیف دی۔ باقی باتیں میں اپنے بعد میں کہوں گا، اس سے پہلے ظہیر احمد اپنا تعارف بھی کرائے گا، اپنے ساتھ ہونے والے جو تمام اس کا یہ مشکل سفر تھا اس کا واقعہ بیان کرے گا۔ جی ظہیر جان۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کو یہاں پر آئے، بہت قلیل وقت میں پہنچے۔ یہ جو واقعات ہوئی، جو ایک انسیڈنٹ ہوا، اس کے بارے میں چھوٹی سی تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک پریشانی کا عمل گزرا ہے۔ تو دراصل بات یہ ہوئی کہ مجھے ایک اپرچونیٹی ملی یورپ میں، کیونکہ میں یہاں سے جو میرا تعلق ہے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، میں ریئل اسٹیٹ کی بزنس میں ہوں، تو وہاں مجھے ایک بہترین اپرچونیٹی ملی یورپ میں۔ وہاں پر آلریڈی میرے ایک دوست بھی ہیں، تو اس سے کہیں بہتر تھا، تو میں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا۔ ویزے کی جو پروسیس تھا اس میں وقت لگ رہا تھا، کیونکہ وقت لگنے کی وجہ سے وہاں جو اپرچونیٹی تھا وہ میرے ہاتھ سے جا رہا تھا۔ تو
میں نے اور دوست نے فیصلہ کیا کسی بھی طریقے سے آپ پہنچو. پہنچنے کے بعد تو رابطہ ہے ایک ایجنٹ سے ہوا، کیونکہ میرا کوئی اس سے پہلے کوئی ایسا تجربہ نہیں تھا کہ میں کسی ایجنٹ کے تھرو جاؤں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ کس طرح ہے، جانا کس طرح ہے. میں تو آسان طریقہ ہی سمجھ رہا تھا. تو ایجنٹ کے تھرو رابطہ ہوا. انہوں نے کہا پہنچو مشکل، کیونکہ میں 7 اکتوبر تھا صبح. تو یہاں سے نکلے. نکلنے کے بعد میں نوشکی پہنچا. نوشکی پہنچنے کے بعد بندے وہ جو ایجنٹ تھا اس نے مجھے ریسیو کیا. ریسیو کرنے کے بعد ہم چلے گئے کفتان چلے گئے. وہاں سے ایک گاڑی آئی. میں سمجھ رہا تھا اچھی خاصی گاڑی ہوگی، تھی زمبات گاڑی، اور اس میں اور بھی کچھ لوگ تھے. تو مجھے بٹھایا. میں نے سوال کیا یار یہ عجیب لگ رہا ہے. خیر بیٹھ گئے. پھر چلتے گئے. بارڈر سے جب کراس ہو گئے، رات کا ٹائم تھا، تو پھر انہوں نے کہا پیدل چلنا ہے. ہمیں تھوڑا سا ہم نے پیدل سفر کیا. پیدل سفر کرنے کے بعد دور سے کچھ گاڑیاں آتی نظر آئی کہ لائٹیں وغیرہ تھے ان کے. تو گائیڈ تھا خود بھی ہکا بکا ہو گیا کہ بھائی آپ لوگ بھاگ جائیں تو آپ سب کو پکڑ لیں گے ایرانی فورسز. تو یہاں پر ہم کہاں بھاگ سکتے ہیں، یہ تو ریگستان. تو کچھ بھاگے. پھر انہوں نے کچھ پکڑا. ہم بھی جنوں نہیں تھے. اس کے بعد ہمارے پر انہوں نے ماسک ڈال دیا. کٹی مٹی بات کر لے گئے. پھر میں تقریباً جتنا بھی وقت تھا وہیں پہ بند رہا. تقریباً یہ لگ بھگ 10 مہینے کے قریب ہو رہے ہیں، یا 9.5 مہینے 10 مہینے کے قریب ہو رہے ہیں. وہی پر تھا بند تھا. باقی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا مجھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. باقی جو بھی تھا اللہ تھا. اس کے بعد جو تھا انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. بھائی آپ کو رہا کر رہے. دوبارہ سے پٹیاں باندھ دی. تو میں سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں مار دیں گے. بتایا تو کچھ نہیں. ہاں ایک بندے نے بتا دیا چھوڑ رہے ہیں آپ کو. باقی انہوں نے بتایا لہجہ سخت ہو. پھر انہوں نے پھر چھوڑ دیا مجھے بارڈر پر ایک بندہ تھا پہچان کا. میں نے کہا بھائی میں رہائشی ہوں کوئٹہ، کیونکہ میں کام کے بزنس کے حوالے سے میں کوئٹہ میں رہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ضرور میں آپ کو لفٹ دے دیتا ہوں. نوشکی تک مجھے جانا ہے. میں نوشکی تک آ گیا. نوشکی تک آنے کے بعد پھر نوشکی سے میں نے لفٹ لے لیا. گاڑی مجھے مل گئی. نمبر وغیرہ کسی کا مجھے یاد نہیں تھا. نوشکی سوار ہو کر شیخ واصل پر کراس پر ہوٹل ہے وہاں تک پہنچ گیا. تو گاڑی والے سے میں موبائل لے لی. مجھے کال کرنا ہے. تو میرا ایک کزن ہے، ان کا نمبر مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو میں نے ان کو کال کر دی کہ بھائی آپ مجھے ریسیو کر لیں. میں آ گیا ہوں. باقی وہ پہنچے تقریباً 3 گھنٹے ہوئے یا سے لگ بھگ آس پاس. ریسیو کر لیا مجھے انہوں نے. ریسیو کرتے ہی وہ حیران ہو گئے. مجھے تو علم نہیں تھا کیا ہوا ہے کہ دنیا کیا مچا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے آپ کے لیے فاتح خوانی کر دیا ہے. ملے، گلے ملے، رونا شروع کیا. میں نے بھی ایموشنز ہوتے ہیں. اب کیا کریں، اب تو میں تو مر چکا ہوں. اب کیا کرنا ہے. میں چلتے ہیں بس. ہمارا جو بڑا ہے، ہمارے عزیز بھی ہیں سردار صاحب، اور ہمارے قبائلی لیڈر بھی ہیں، بلکہ قومی لیڈر ہے میں کہتا ہوں. تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں سردار صاحب سے کیا بنتا ہے، کیا کرتے ہیں، آج کیا کرنا ہے. پھر ہم نے پریس کانفرنس کرنے کے لیے سردار صاحب اور باتیں پوچھا. تو انہوں نے مشورہ دیا آپ کر لیں تاکہ کچھ باتیں جو کنٹروورشل ہو گئی تھی تھوڑی سی کلیئر ہو جائے، تاکہ متنازع باتیں ہوتے ہیں فضا میں گھومتے ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. کیونکہ میں اپنا دوبارہ میں کہنا چاہتا ہوں، میں ایک تعلیم یافتہ بندہ ہوں، انجینئر ہوں. اور بس باقی میری پوری فیملی تعلیم یافتہ بندے ہیں. تمام کے تمام اچھی پوزیشنس پر ہیں. اور یہ ہمارے جو ہے نا، میں کسی تنظیم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. کسی ادارے کا میں خلاف نہیں ہوں. نہ ہی میں نے کسی ادارے کے خلاف کام کیا ہے، نہ کسی تنظیم. میرا کوئی کسی چیز سے تعلق نہیں رہا ہے. ہاں
बिज़नेस से मेरा ताल्लुक़ है, कोई मेरे साथ बैठे तो मैं बिज़नेस की बातें उससे करूँगा और रियल एस्टेट की बातें करूँगा, बाकी किसी और चीज़ से ताल्लुक़ नहीं। और एक और बात मैं आप लोगों को कहूँ कि अगर हमारी तरफ से, मेरी तरफ से या मेरे फैमिली की तरफ से इस दौरानिया में जो भी मतलब परेशानी के आलम में कुछ हुआ है, किसी का दिल आज़ारी हुआ है, किसी इदारे के दिल आज़ारी हुआ है, क्योंकि हमारे इदारे हैं, हमारे मुल्क भी है, तो या किसी शख्स का, किसी भी इंसान का, कोई भी, तो दिल से उनसे माज़रत करते हैं, तो दिल मिला लें। बाकी एक और बात मैं आपको तो मैं शुक्र अदा करता हूँ उस रब का जो अजीम रब है, उस दिन के लिए भी मैं शुक्र अदा करता हूँ जब मैं दुनिया में पैदा हुआ, उस दिन के लिए शुक्र अदा करूँगा जब मैं मरूँगा, और उस दिन के लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया से अलग किया, और उस दिन के लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का, अल्लाह ताला ने दोबारा मुझे आप लोगों के सामने लाया। बहुत शुक्रिया। ये रब का शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखो शुक्रिया। मैं सईद का बड़ा भाई हूँ। तो जब सईद 7 अक्टूबर के बाद मंगलयाम पर नहीं थे तो हम लोग इतना परेशान थे 2-3 दिन तक। उसके बाद हम लोगों ने थाना गरहून में FIR कर दिया। तो हम लोग जो भी कानूनी चारा जो भी थे वो कर लिया। लापता बंदा है तो उसके लिए इदारों से, लोगों से, जो भी आया अथॉरिटी है सबसे रब्ता किया जाए, उनके बारे में पता किया जाए। तो 18 तारीख को शाम की टाइम में सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने पिक्चर्स दिए कि अरे आप लोगों का भाई का बॉडी आई है, और फ़ोन भी आया कि हॉस्पिटल से आप लोग अपने भाई का बॉडी लेके जाएं। तो हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ पे बॉडी हमने देखा, उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ थे बॉडी में। तो ये जैसे नाक का निशान है और ये आईब्रोज का कट है, सारा हम लोगों ने उस सिमिलरिटीज़ हम लोग उसको आइडेंटिफाई किया। और उसके बाद कुछ वहाँ पे और दूसरे एक्सपर्ट्स थे मेडिकल, उन्होंने कहा यार हम लोग को ठीक है बंदा आप लोगों का है। तो हम लोग कुछ लोग आए हैं हम लोग कहा कि ये अपना आप लोगों का बंदा है, इसको ले गया। तो उसका टेंशन के मामले में हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और अपना भाई। हम उसको लेके गए अपना कबायली हिसाब में, शरई हिसाब से उसकी इज्जत से तदफीन की और फातिहा लेना शुरू किया हम लोगों ने। तकरीबन 7-8 दिन हम लोग फातिहा किया। तो 7-8 दिन के बाद अभी 1-2 दिन पहले फ़ोन आया कज़न का, यूसुफ भाई का, कि आप बैठा में मिलो लाजमी काम। जब हम लोग उन्होंने कहा सरदार साहब की आप बैठक पे आ गए, हम लोग आ गए, देखा हमारा भाई बैठा हुआ है। तो ये तो हमारे लिए एक मुआज़ा साबित हुआ। ये हैरान हो गए यार, हम लोगों ने फातिहा करके बैठ गए। लोगों इस दौरान लोगों का दिल आज़ारी हुआ। अगर किसी ने हमारे नाम से किसी दूसरे का दिल आज़ारी किया तो इसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। बाकी जो भी हो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा भाई जिंदा सलामत है, हमारे पास है। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे बात को यहाँ पे उसी हमारे तरीके से पहुँचा दिया। यूसुफ आपका नाम? मेरा नाम खुर्शीद है। ये बड़ा भाई है ज़हीर अहमद का। यूसुफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़हीर मुर्तज़ी का कज़न आप लोगों को सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आए, हम लोगों को टाइम दिया। आप लोगों को बखूबी वाक़या मेरा ख्याल है इसके बाद तो टाइम की ज़रूरत नहीं है, जो कि इन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है। अभी रिसेंटली कल परसों मैंने देखा इसी सोशल मीडिया पे एक जुडिशल कमीशन बनाया गया है। हम बिल्कुल इसकी हिमायत करते हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ उस गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से, अदलिया से, कि सिर्फ इन चंद अफराद के लिए जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाए। जुडिशल कमीशन बनाना है तो ज़ियारत के मुकम्मल वाक़या पे बनाओ कि पाकिस्तान के शरीफ फैमिली एक फ़ौजी ऑफिसर को उसके फैमिली बच्चों के सामने उठा के उसके रिश्तेदारों को ले जाया जाता है, उसके बाद उसकी मसशुदा लाश मिलती है। जुडिशल कमीशन बनाया जाए कि भाई इनको क्यों उठाया गया, इनका जुर्म क्या था। उसके बाद जो बंदे मारे गए हैं जुडिशल कमीशन में, सबसे पहले तो ये मैनेजमेंट तहकीक की जाए कि आया वाकई ये लापता है या नहीं है।
جو ظہیر احمد کا کہانی ہے آج آپ کے سامنے ہے، زندہ سلامت بیٹھا ہوا ہے، جس کے فیملی نے 8-10 دن سے اس کی فاتحہ لے رہے ہیں۔ چلو فیملی ہے پریشانی میں، کسی کو ڈیڈ باڈی دی جاتی ہے، وہ فاتحہ بھی لیتا ہے، وہ روتا بھی ہے، وہ پریشان بھی ہوتا ہے، وہ پٹتا بھی ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان افراد سے جنہوں نے ان کے فیملی کے بغیر، ان کی پرمیشن کے بغیر، ان کی کوششوں کے بغیر، کہنے کے بغیر ظہیر احمد بنگلوری کا تصویر لے کے روڈوں پہ ہفتے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تماشا بنا رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ میں اپنے ان بھائیوں سے، ان بہنوں سے، ان ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را بلوچستان کو ایک دفعہ پھر آگ میں مت آپ لوگ گھسائیں۔ ہمارا ایک فیوچر ہے، بلوچستان کا ایک روشن مستقبل ہے، ہمارا منزل بہت آگے ہم نے جانا ہے۔ ہمارا صوبہ بلوچستان پاکستان میں ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے، ہمارا صوبہ مالا مال سے بھرا ہوا ہے۔ دشمن ممالک جو پاکستان دشمن ہیں، ان کی نظریں اس ٹائم بلوچستان پہ ہیں، ہمارے وسائل پہ ہیں، ہمارے معدنیات پہ ہیں، ہمارے ساحل و سمندر پہ ہے۔ ان کے باتوں پہ نہ آئیں، باقی مفادات پہ نہ کریں۔ چند عناصر ہیں جو یہ تحریک چلا رہے ہیں، یہ پروپیگنڈا چلا رہے ہیں، یہ مسنگ پرسن کے حوالے سے کیمپین کر رہے ہیں، ان کو باہر سے فنڈنگ ہو رہے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو سب سے پہلے میں خود ٹرائبل ہیڈ کے علاوہ، سیاسی آدمی کے علاوہ ایک بزنس مین بھی ہوں۔ پھر اس کے علاوہ سب سے پہلے تو یہ کمیشن بنایا جائے کہ جو کوئل مائنر اونرز ہیں، ان سے یہ دہشت گرد تنظیمیں بھتہ لیتے ہیں، پر ٹن پیسہ لیتے ہیں، یہ کس مد میں لیتے ہیں؟ آپ کون سی آزادی لڑ رہے ہیں؟ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ اب تو انہوں نے نیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے، جتنے کانٹون کام کر رہے ہیں پر ہیڈ انہوں نے 1000 رکھا ہوا ہے۔ جو مزدور ہمیں پر منتھ 1000 روپے نہیں دے گا، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ 2021 مئی میں آپ لوگوں کو پتا ہو، مارگٹ میں ایک فورسز کے کیمپ پہ حملہ کیا گیا، وہاں سے ایک بلال نامی سپاہی کو اٹھایا گیا۔ چند دن بعد ایک ویڈیو جاری ہوتا ہے، کچھ مسلح لوگ دہشت گرد پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عدالتی کارروائی چلا رہے ہیں اپنے بورڈرس، اس میں باقاعدہ وہ اپنے گواہان پیش کرتے ہیں، بلال نامی اس ایف سی ٹی سپاہی کو سزائے موت دی جائے۔ اس ٹائم موجود گورنمنٹ سے کہتا ہوں، اس کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ آیا اس بلال سپاہی کو آپ نے کس آئین کے تحت اٹھا کے پھانسی کی سزا دی؟ ایک ریاست کے موجود ہوتے ہوئے آپ دوسری اپنی ریاست کیسے بنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کی مینجمنٹ سسٹم بنانا چاہیے کہ جو بندے لاپتہ ہیں، آیا وہ واقعی لاپتہ ہیں؟ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ لوگ مسلم پرسن ہیں، بد مزیدار پہ زیارت واقعی میں بھی میں نے آپ میڈیا کے توسط سے ایک ویڈیو دیکھی میں نے، جس میں باقاعدہ ایک آپریشن ہو رہے، کچھ بندے سرکار کے مسلح اٹھائے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں سول ڈریس میں، بعد میں ان کی تصویریں میچ کی جاتی ہیں، اور جو مرنے والے لوگ ہیں، جو اس ویڈیو میں لڑنے والے لوگ ہیں، وہ تو سیم ہیں۔ تو کیسا؟ اور اس کے علاوہ اسی آپریشن میں میرا خیال ہے ایک فوجی مارا گیا، جو میں نے آپ کے توسط دیکھا، اور جہاں تک میرا خیال ہے یہاں سے کچھ صحافی برادری نے ان کا جنازہ بھی اٹینڈ کیا ہے۔ اگر یہ آپریشن نہ ہوتا تو آیا کون اپنے بندے کو مارتا ہے؟ ہم نہیں سمجھتے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈرامہ بازی بند کیا جائے، ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے ماؤں بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو روڈوں پہ نہ بٹھایا جائے اپنے مفادات کی خاطر، اپنے سیاست کی خاطر۔ میں ایز اے بلوچ سربراہ کی حیثیت سے میں اپنے بلوچ قوم سے یہ بڑھتا ہوں کہ ہمارا مستقبل بہت روشن ہے، دشمن ممالک کے ہاتھوں استعمال نہ ہو، ان چیزوں کو آپ ریجیکٹ کریں۔ ہماری ایک نئے نسل کو تباہ کی جا رہا ہے، ہماری نئی نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھنے میں آپ نے دیکھا ہوگا چند سال پاکستان کے اچھے اچھے یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اچھے اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، یہ چیز دشمن کو ٹھٹک رہے ہیں۔ اس نے دیکھا اور کچھ نہ ہوگا کہ ان نوجوانوں کو اس چیز میں ورگلایا جائے، اور وہ اب کامیاب ہو گیا، کیونکہ ہمارے معصوم لوگ ہیں، ہمارے سادہ لوگ ہیں، جیسے فیملی آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ان کے بندوں کو ان کے کہنے کے باوجود، اصرار کے باوجود ان کو کہا گیا کہ آپ کا بندہ یہی ہے، آپ کا بندہ لاپتہ تھا،
آپ کے بندے کو فورسز نے اٹھایا، آپ کے بندوں کو ایک بورڈرس اور 2 نمبر آپریشن میں مارا گیا، آج بندہ آپ کے سامنے زندہ سلامت ہے، وہ اپنی زبانی یہ چیزیں کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ملک ہمارا ہے، اس کے ساتھ آپ نہ کھیلیں۔ میں اپنے ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں جو آپ کے اصل لاپتہ ہیں ان کی تحقیق کرائیں، اس مشن پہ ہم بھی اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ اگر کسی کو غلط منتشر کیا جاتا ہے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سب سے پہلے واضح تو ہو کہ اصل لاپتہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہمارے لاشوں پہ سیاست کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں پہ سیاست کیے جا رہے ہیں۔ تو ان سب کو جو ان کی ڈرامہ بازی ہے ہم ان کو کنڈم کرتے ہیں۔ ہم اس سارا جو پروپیگنڈا ہے ہم جوڈیشل کمیشن عدلیہ سے بھی کہتے ہیں کہ تحقیق کرائی جائے۔ ہم چند دن بعد انشاءاللہ اپنے اس نوجوان کو عدلیہ میں بھی لے جائیں گے، ہم دکھائیں گے ہم صاف ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ فیملی ہے، ماشاءاللہ ان کے بھائی اچھے اچھے پوسٹوں پہ ہیں، اچھے اچھے عہدوں پہ ہیں۔ باقی جو ڈیڈ باڈی انہوں نے دفنائی ہے ظہیر احمد سمجھ کے، ظہیر احمد برموزی کے ایک بھائی ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر بشیر احمد، تو انہوں نے مجھے آج بتایا کہ اس کے ہم نے کچھ بال جو میڈیکلی ہوتے ہیں وہ ہم نے لیے ہوئے ہیں، کسی کو بھی شک کو ڈی این اے کے لیے ضرورت ہو تو انشاءاللہ ان کے پاس اویلیبل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اسی طرح وہ اویلیبل ہیں، وہ آپ کو یہ فیملی پرووائڈ کر دے گی۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔